بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا هذه التعریفات مہربانی یار تیری بلا کل للکلیات رسوما بناء على امکان ان یکون لها ماہیات وراء تلك المفہومات التي ذکرناها ملزومات متساویۃ لها. بس سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے پانچوں کلیوں کی جو تعریف کی ہے اس کو وَيُرْسَمُ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جنس کی رسم یہ ہے، حد کی رسم یہ ہے، فصل کی رسم یہ ہے، خاصے کی رسم یہ ہے، عرض عام کی رسم یہ ہے کہ کوئی نہیں. تو تعریف دو قسم ہے، حد اور رسم. پھر دونوں دو قسم ہے، تام اور ناقص. تو ان کلیات کی تعریفوں کو رسم کیوں کہا ہے، حد کیوں نہیں کہا، وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا، وَيُرْسَمُ کہا ہے تو وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے اس کا جواب. ہاں جی. سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو پانچوں کلیوں کی تعریف کی ہے اس میں کہا ہے، اس میں یرسم کہا ہے، اس کی رسم بیان کی ہے. مطلب ہے کہ پانچوں کلیوں کی جو تعریفیں کی ہیں، پانچوں کلیوں کی جو تعریفیں کی ان کو رسم کہا. یرسم جو کہا ہے اس کی رسم یہ ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ جو تعریفیں ہیں یہ رسمیں نہ کہ حدیں ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ ان تعریفوں کو رسم کیوں کہا، حد کیوں نہیں کہا، حد کیوں نہیں کہا. آقا بڑا کیا شورا. وَيُرْسَمُ کہا ہے. گل سمجھیے، یعنی یہ تعریفیں ماتن کا مطلب ہے کہ یہ تعریف ہے نا، پہلے دو قسم حد اور رسم، آگے کال آ رہا ہے، پھر دونوں دو قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. تو رسم کہا ہے، حد کیوں نہیں کہا؟ گل سمجھیا. تو اس کا جواب دیا شارح صاحب نے. جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلیوں کی جو ماہیت ہے، وہ کوئی اور ہو، کیونکہ حد تو شے کی ماہیت ہوتی ہے نا، حقیقت ہوتی ہے. ان کلیوں کی ماہیت اور حقیقت کوئی اور ہو. یہ جو تعریف کی ہے یہ ان کی ماہیت کو لازم ہو اور مساوی ہو. تو لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ تو رسم ہوتی ہے. جی. اس لیے ان کو رسم کہا ہے. پھر سن، جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ ان پانچوں کلیوں کی جو حقیقت ہے، ماہیت ہے، جو حد تام ہے، وہ کوئی اور ہو. وہ کوئی یہ جو تعریف کی ہے یہ ان کو لازم ہو اور مساوی ہو. لازم ہو کن کو؟ جو ان کی اصل میں حقیقتیں ہیں. کن کی؟ پانچوں کلیوں کی. جو ان کی حقیقتیں ہیں وہ ملزوم ہوں، اور یہ تعریفیں جو کی ہیں یہ ان کو لازم ہوں، مساوی ہوں. تو لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے، نہ کہ. اس لیے ماتن نے یرسمو کہا ہے. جی. جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ پانچوں کلیوں کی حقیقت اور ماہیت اور ہو اور وہ ملزوم ہو، اور یہ جو تعریفیں کی ہیں یہ ان کو لازم ہوں اور ان کے مساوی ہوں. تو قانون ہے کہ شے کی تعریف کرنی لازم مساوی کے ساتھ. یہ رسم ہوتی ہے نہ کہ حد. کیونکہ حد جو ہوتی ہے وہ تو ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے، ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے. سمجھاندی بھی ہے گل کو سمجھیے. کوئی نہیں کی بلا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ پانچوں کلیوں کی حقیقتیں اور ہوں اور یہ جو تعریفیں کی ہیں یہ ان حقیقتوں کو لازم ہوں.
اور یہ ان حقیقتوں کے مساوی ہوں، تو جو شے کی لازم مساوی کے ساتھ تعریف ہوتی ہے وہ اس لیے یہ ہے جنس، یہ صاحب عیسیٰ غوجی نے تعریف کی ہے اور اس کو اس نے رسم کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو رسم کیوں کہا، حد کیوں نہیں کہا؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے جنس کی حقیقت یہ ہو اور یہ جو تعریف کی ہے یہ اس حقیقت کو لازم ہو اور اس کے مساوی ہو۔ تو شے کی حقیقت کا جو لازم مساوی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ شے کی تعریف کریں تو یہ رسم ہوتی ہے۔ شاہ جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی تو قبل ایک باری ہوئے۔ جائز ہے کہ پانچ کلیاں ہیں، ان کی حقیقت اور ماہیت اور ہو اور یہ جو تعریف ہے یہ وہ ملزوم ہو اور یہ ان کو لازم ہو اور یہ ان کے مساوی ہو۔ تو قانون یہ ہے کہ شے کے لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف کی جاتی ہے وہ رسم ہوتی ہے، نہ کہ حد۔ بس اچھا پچھوں کھول بھائی بیان کر، ایک تعریف سنا مینوں کوئی ایک، مثلا سب سے پہلی صفحہ نمبر 15 دے آخر تے وَيُرْسَمُ الْجِنْسُ نظر ہے؟ بول بے عبارت وَيُرْسَمُ بالحقائق یار یہ کلی مقول سے ذاتی تک یہ جو عبارت ہے اس کا کیا نام ہے؟ یہ تعریف ہے نا جنس کی کہ کوئی نہیں تعریف ہے۔ ماتن نے اس تعریف کو کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں، تعریف جاننا ایک رسم ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور دونوں حد تام اور حد۔ اس تعریف کو ماتن کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال ہے کہ یہ حد کیوں نہیں ہے؟ کس کی؟ غلط پنجاں دی ایک دی آگے سمجھ باقی آگے۔ اس کو ماتن نے وَيُرْسَمُ کیوں کہا ہے، وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا؟ بات سمجھیا؟ اچھا جواب سے پہلے مجھے یہ بتا، جو شے کی حد ہوتی ہے وہ شے کی پوری ماہیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو شے کی حد تام وہ شے کی پوری حقیقت۔ اج ہوں اگلا سبق آ رہا ہے کالت ہوں جی۔ تو جواب یہ ہے، اس عبارت میں دیکھیں، جائز ہے یہ جو تعریف کی ہے، یہ جنس کی ماہیت نہ ہو، جنس کی اس کی ماہیت اور حقیقت حد تام کوئی اور ہو، جنس کی اور ہو، اور یہ جو تعریف ہے یہ اس حد تام کو لازم ہو، یہ اور اس کے مساوی ہو۔ تو شے کی تعریف کرنی جو شے کے کو لازم ہو اور مساوی ہو، یہ رسم ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے جی۔ کہ خاصے نال جی تعریف ہے، خاصا شے کو لازم نہیں ہوتا۔ عرض عام کی تعریف آگے آ رہی، ساری جمع کریں کہ جو ان کا مجموعہ شے کے ساتھ خاص ہو۔ اج بھی مطالعہ کہتا ہے کو عارت پیچھے کبرے چ پڑے ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ حد ہوتی شے کے ذاتیات سے، شے کے ذاتیات جمع ہوں تو یہ، اور جو رسم ہوتی ہے وہ ذاتیات سے نہیں ہوتی ہے، اس میں ارضیات داخل ہوتے ہیں، جنس قریب خاصہ یا جنس بعید خاصہ یا صرف خاصہ یا ارضیات جن کا مجموعہ شے کے اندر پایا جائے جی، تو یہ ساری رسم ہوتی ہیں جی۔ تو ہمیشہ جو تعریف ہوتی ہے نا، تعریف اس کا قانون ہے کہ تعریف جامع معنی کون ہوتی ہے؟ جب تعریف غیروں کو شامل نہیں اور معرف کے سارے فردوں کو شامل ہے تو تعریف معرف کے مساوی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا سمجھیے؟ مساوی۔ تو جو حد تام ہوتی ہے وہ بھی شے کے مساوی ہوتی ہے، جو رسم ہوتی ہے وہ بھی شے کے، لیکن رسم داخل ہوتی ہے کہ خارج؟
تو جو خارج ہوتی ہے وہ شے کے مساوی ہوگی. تعریف تب بنے گی جب اس کو لازم ہوگی. اگر تعلق نہیں تو تعریف بن سکتی ہے. کانج پیندی پئی پریشانی کتوں دا تو بولنا جس لفظ تو پریشانی اتو بول. تین میں دساں گل شاباش ہمت کر کہ تعریف دو قسم ہے حد اور رسم. پھر حد دو قسم ہے تام اور ناقص. رسم دو قسم ہے تام اور تو کس شے سے بنتی ہیں وہ بھی بار بار پڑھ رہے ہو. آج پھر اگلا سبق کالا سے آ رہا ہے جی. تو حد جو ہوتی ہے وہ شے کے کلی ذاتی سے بنتی ہے. رسم جو ہوتی ہے وہ شے کی کلی عرضی سے بنتی ہے. تو کلی عرضی شے کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے کہ خارج. تو خارج ہو کر لازم ہوگی تو بات بنے گی جی. لازم نہ ہوگی تو اس سے تعریف ہو سکتی ہے. اگر تل اچھا جی میرے کو پوچھے کہ میز کی ہوتا ہے میں کہوں یہ پلر ہوتا ہے تو تعریف ٹھیک ہے. اسپیکر کیا ہوتا ہے یہ رومال ہوتا ہے یہ تعریف ٹھیک ہے. تو تعریف کرنے کے لیے مناسبت چاہیے کہ نہیں. اسی مناسبت کا نام لازم ہے نا. تو جائز ہے کہ جنس کی یہ جو تعریف پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت نہ ہو بلکہ اس کی حد تام کوئی اور یہ حد تام کو لازم ہو اور اس کے تو لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی وہ تو نہ کہ حد ہوتی ہے. اس لیے ماتن نے ویرسم کہا ہے. اس لیے ماتن نے پھر آخر کو جائز ہے کہ پانچوں کلیوں کی جو تعریف کی ہے ان کی پانچ یہ جو تعریفیں کی ہیں نا یہ تعریفیں حد تام نہ ہوں. یہ تعریفیں حد تام نہ ہوں بلکہ حد تام کوئی اور ہو. یہ حد تام کو لازم ہو اور اس کے مساوی ہو. تو جو لازم ہے کہ لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے نہ کہ حد. اس لیے ماتن نے وہ یرسم کہا ہے نہ کہ. لیکن ایک بار ترجمہ کرو تو پھر گل کیوں نہ سمجھ آوے ہونی چاہیے. اور ہونا ان تعریفات کا کلیات کے لیے رسوم بھئی اے تعریفہ رسمہ نے حد نہیں کیوں بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ ممکن ہے یہ کہ ہوں لہا کلیات کے لیے کیا ہوں ماہیات سوائے ان مفہومات کے وہ مفہومات کہ ذکر کیا ہم نے ان کو. تو جائز ہے کہ ان کلیات کے لیے ماہیات ہوں ان مفہومات کے سوا ایسے ماہیات جو ملزومات ہوں. تو وہ ماہیات ملزومات بنیں گے اور یہ مفہومات کیا بنیں گے لازم بنیں گے. ملزومات ہوں مساوی ہوں واسطے ان کے واسطے کن کے نہ ان مفہومات کے کہ یہ ماہیات ہوں جو ملزومات ہیں ایسی ملزومات جو متساوی ہیں واسطے ان رسوم کے. سمجھ آئیے. تو یہ ملزومات ان کے مساوی اور پھر یہ ان کے مساوی کیونکہ قانون ہے مساوات جانبین سے ہوتی ہے. تو جائز ہے کہ یہ جو تعریفیں کی ہیں یہ ہوں رسم اور حقیقت ماہیات اور حدیں ان کی کچھ اور ہوں جو ملزوم ہیں اور یہ تعریفیں ان کو لازم ہیں. تو جو خارج لازم کے ساتھ تعریف ہوتی ہے وہ تو رسم ہوتی ہے نہ کہ خاصے کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے رسم ہوتی ہے. تو جو شے کی حقیقت میں داخل نہ ہو اور شے کی تعریف اس کے ساتھ کرے یا وہ خاصہ ہوتا ہے یا وہ عرض عام ہوتی ہے یا وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کھانے چ پہندی پہ بول شابہ. یہ سوال ہے یہ رسم ہو وہ اور ہو لازم ملزوم کی نہیں ہے
لازم ملزوم کی تعریف نہیں، شے کے لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے۔ تعریف ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو معرف کے مساوی ہو۔ جامع تب ہوگی جب اس کے افراد معرف کے اور معرف کے افراد برابر ہوں گے، تب بھی جامع ہوگی نا، اور معنی بھی تب ہوگی جب اس کے مساوی ہوگی۔ تعریف کے لیے کیا ضروری ہے کہ معرف کے سارے افراد کو اور غیروں کو نہ ہو۔ جب ان کو سب کو شامل ہے، غیروں کو شامل نہیں، تو معرف کے مساوی ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ تو لازم ہے، خواہ حد و خواہ رسم، اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو، وہ مساوی ہوں جی۔ تو جو ذاتیات نہیں ارضیات ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خاصہ ہوتا ہے یا عرض عام ہوتی ہے؟ خاصہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے کہ خاصہ جو خاصہ مفارقہ ہے اس کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی، خاصہ لازمہ کے ساتھ تعریف ہوتی ہے جی۔ تو لازم مساوی ہوا کہ نہ ہوا؟ اے مطلب یہ گل کہہ رہے ہیں، لفظ کہنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہم منع کر دیتے ہیں۔ اور ہونا ان تعریفات کا واسطے کلیات کے لیے رسوم، کہ یہ جو 5 تعریفیں کی ہیں ان کو یہ رسمیں ہیں، حدیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ ممکن ہے یہ کہ ہوں ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہ جو 5 کلیاں ہیں، یہ کہ ہوں 5 کلیوں کے لیے کیا ہوں؟ حقیقت دوسری، ماہیات دوسری کی زمانہ کرنا، ماہیات سوائے ان مفہومات کے، ماہیات سوائے ان مفہومات کے، وہ مفہومات کہ ذکر کیا ہم نے ان کو، بس ایسے ماہیات جو ملزوم ہوں، مساوی ہوں، لہا ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان مفہومات کے لیے۔ حقیقتیں اور ہوں اور یہ حقیقتیں نہ ہوں بلکہ ان کے خاصے ہوں، تو خاصوں سے جو تعریف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رسم ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے جی کہ ماتن صاحب نے جو 5 کلیوں کی تعریفیں کی ہیں ان کو وَيُرْسَمُ کہا ہے، پیچھے پڑھے ہیں کہ نہیں کہا؟ کیا کہا ہے؟ 5 کو کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں تعریف 2 قسم ہوتی ہے، حد اور پھر حد کی بھی کون سی، اور رسم کی بھی۔ سوال یہ ہے کہ ماتن نے یہ جو 5 تعریفیں کی ہیں متن کے اندر، ان کو وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا، وَيُرْسَمُ کیوں کہا ہے؟ یہ ان کلیوں کی رسمیں ہیں، حدیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ سوال ہے کہ ان کو رسم کہا ہے اور ان کو حد، اور حد آپ جانتے ہیں شے کی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے ان 5 کلیوں کی حد تام کوئی اور ہو، حقیقت کوئی، یہ جو بیان کیے ہیں یہ اس حد تام کو لازم مساوی ہوں، اس حد تام کو، تو شے کے لازم مساوی کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے۔ خاصہ ہو عرض عام ہو، یہ سارے لازم مساوی بنتے ہیں تب جا کر تعریف بنتی ہے۔ معرف کا معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے تب وہ تعریف صحیح ہوتی ہے جی۔ بس سمجھیے کہ جائز ہے کہ حقیقتیں ان کی اور ہوں۔ اور مثال کے طور پر کوئی بندہ تعریف کرے کہ انسان کی کہ بھئی کیا نام ہے، حیوان داہک، تو ہم کہیں یہ رسم ہے۔ سوال کریں اس کو رسم کیوں کہتے ہو، حد کیوں نہیں کہتے ہو، تو جواب دیں گے اس لیے کہ انسان کی حد تو اور ہے۔ کون ہے جی؟ وہ حیوان ناطق ہے، تو چونکہ وہ حد اور ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ اس میں خاصے کو دخل ہے اور یہ اس کے مساوی ہے، اس لیے رسم ہے۔ انسان اللہ کے سوال سمجھو نا جی، نہیں سمجھو دی بھائی۔ اسی طرح جائز ہے کہ ان کی حقیقتیں اور ہوں، 5 کلیوں کی جو بیان کی ہیں یہ خاصے ہوں، یہ تو جب خاصے کے تعریف کے ساتھ تعریف کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور رسم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس لیے ان کو رسم کہا ہے۔ اور پھر مانا کر، اور ہونا ان تعریفات کا کلیات کے لیے رسوم، بنا کرتے ہوئے اس بات پر
کہ ممکن ہے یہ کہ ہوں پانچوں کلیوں کے لیے ماہیات سوائے ان مفہومات کے، اللہ تی وہ مفہومات کہ ذکر کیا ہے ہم نے ان کو، اے ماتن نے کیا ہوں ماہیات، ایسی ماہیات جو ملزوم ہوں مساوی ہوں لہا ان مفہومات کے لیے. گل سمجھی جی؟ اے تعریفاں کتنے مفہومات نے نا، چلیا جڑی شاید دی تعریف ہوندی انہوں مفہوم آ کے اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ تو ہوگی ذرا آج تو پھڈا پا بیٹھے ہو جی. کو گل نہیں لحاظ میرا نہیں کرنا، سبق سمجھنے قطن لحاظ نہیں کرنا جی، گل سمجھنی چاہیے، سمجھ آوے جی. بالکل واضح ہے کہ یہ اس کو رسم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ جائز ہے کہ ان کی حقیقت کوئی اور ہو، حد تام کوئی اور ہو، یہ حد تام کو لازم ہو. تو شے کے لازم کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے نہ کہ حد ہوتی ہے جی. اگے جی الا ان المناسب ها هنا ذکر التعریف الذي هو اعم لان عدم العلم بانها حدود لا يوجب العلم بانها رسوم. الا سے شارح صاحب رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماتن صاحب کو نہ یرسامو کہنا چاہیے تھا نہ یحدو کہنا چاہیے تھا، نہ قانون یہ ہے کہ یہ جو مفہومات اعتباریہ ہیں، کون یہ جو علموں کے اندر چیزیں چلتی ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ عام بولا جاتا ہے جو حد اور رسم دونوں کو شامل ہوتا ہے، وہ ہے یعرف و تعرف. کیا ہے؟ تو ماتن کو یہ لفظ بولنا چاہیے تھا، ماتن کو کیا خاصہ کے لیے تو عرف ہو، تو باقی سب کے لیے ظاہر مذکر مؤنث کا تو فرق ہونا ہے نا. خاصہ جو کہ مؤنث ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے یعرف تعرف ہو، باقی کے لیے یعرف ہو. یہ لفظ بولنا چاہیے تھا جو کہ دونوں کو شامل ہے، کس کو؟ حد کو بھی. اور نہ یہ لفظ نیا ہوتا، نہ یہ پریشانی ہوتی، نہ یہ سوال ہوتا، نہ یہ جواب ہوتا. کل سمجھیے؟ ہاں جی کیا شارح علیہ رحمہ رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماتن کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ لفظ بولتے جو سب کو شامل ہے. کون؟ وہ ہے یعرف، نہ یرسامو کہتے نہ یحدو کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ تو یہ سب کو شامل ہے، کیونکہ تعریف حد کے ساتھ ہو وہ بھی تعریف ہے، رسم کے ساتھ ہو وہ بھی. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یعرف کہنا چاہیے تھا، یعرف. اگر سمجھیے ہاں بھائی کہ بلا یہاں سے شارح علیہ رحمہ رد کرتے ہیں کہ ماتن رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ نہ وہ یرسامو کہتے اور نہ ہی یحدو کہتے، بلکہ وہ لفظ بولتے جو عام ہے. وہ کیا ہے؟ حد کو بھی شامل ہو اور رسم کو بھی شامل ہو. وہ ہے یعرف و تعرف، کیونکہ یہ چاروں تعریفیں ہیں نا. کیا ہیں؟ تعریفیں ہیں. تو لفظ تعریف چاروں پر بولا جاتا ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ مگر یہ کہ مناسب یہاں کہاں ان پانچوں کی تعریف میں تعریف کا ذکر ہے. مطلب کیا ہے؟ یعرف و تعرف، یہ مطلب ہے، یہ مادہ بولنا چاہیے تھا. الذی وہ تعریف جو کہ عام ہے. عام کا مطلب ہے کہ لفظ یعرف و تعرف یحدو پر بھی سچا آتا ہے اور یرسامو پر بھی سچا آتا ہے. ہاں جی مگر یہ کہ مناسب یہاں ذکر ہے تعریف کا. الذی وہ تعریف جو کہ عام ہے. ذکر تعریف کا مطلب ہے کہ یعرف و تعرف کہنا چاہیے تھا. یعرف و ہاں جی مگر یہ کہ مناسب ہے یہاں مناسب یہاں تعریف کا ذکر ہے. الذی وہ تعریف جو عام ہے. اب اس پر دلیل سمجھیں. دلیل یہ ہے کہ ایک شے کا علم نہ ہو تو اس کو یہ لازم تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ وہ دوسری شے بن جائے. ایک شے کا تو یہ لازم تو نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ دوسری شے. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر ایک شے کا
مثلا یہ شے ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ ریکارڈر ہے، تو ضروری ہے کہ یہ موبائل بن جائے جی؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہ ڈیسک ہے، آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ ڈیسک ہے، تو ضروری ہے کہ یہ خام کا کرسی بن جائے؟ ایک شے کا علم نہ ہونا یہ اس کو واجب نہیں کرتا کہ خام خواہ دوسری شے بن جائے۔ ایک شے کا مثلا کہ یہ جو تعریفیں کی ہیں، چلو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیں ہیں کہ نہیں، حدیں، تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ خام خواہ ان کو پہ رسم کہہ دیا جائے جی۔ یہ جو تعریفیں کی ہیں ان کے بارے میں یہ وہم ہے نا کہ پتہ نہیں یہ حد ہے کہ نہیں، تو جب یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں حد ہے کہ نہیں، تو اس سے یہ کس طرح لازم آ گیا کہ خام خواہ یہ رسمیں ہیں، خام خواہ رسمیں ہیں۔ لہذا ایسا لفظ بولنا چاہیے تھا جو دونوں کو شامل ہو، جو سمجھائیے جی۔ تو جب یہ بات کہ جب یہ علم نہیں، یہ یقین نہیں کہ یہ، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ خام خواہ یہ رسمیں ہیں جی، بات سمجھیے جی۔ تو ایک شے کا عدم علم دوسری شے کے علم کو واجب نہیں کرتا، ایک شے کا واجب نہیں کرتا۔ ہاں جی، اس پر دلیل دیتے ہیں کہ جب ان ماہیات جو یہ جو تعریف ہے، یہ جو مفہومات ہیں، ان کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ یہ حدیں ہیں، پتہ نہیں حدیں ہیں کہ نہیں، تو اس سے یہ تو واجب نہیں ہوتا کہ خام خواہ ان کو رسم کہیں جی۔ یہ اس لیے عام لفظ بولنا چاہیے تھا، کیا اے شاباش، اس لیے کہ عدم علم اس بات کا، ہاں یہ مفہومات حدود ہیں کہ انہوں نے بارے اے علم نہیں نہ کہ کی نے اے علم نہیں، تو یہ عدم علم نہیں واجب کرتا علم اس بات کا کہ یہ مفہومات رسمیں ہیں۔ ہاں جی، دھیان کریں جی۔ اس لیے کہ عدم علم اس بات کا کہ یہ مفہومات حدیں ہیں نہیں واجب کرتا علم کو علم اس نہیں واجب کرتا علم اس بات کا نہیں واجب کرتا علم اس بات کا کہ یہ مفہومات رسمیں ہیں۔ گل سمجھیے کہ جب ان مفہومات جو پانچوں تعریفیں کی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ یہ حدیں ہیں، تو اس یقین نہیں سے یہ یقین کیسے ہوگا کہ یہ رسمیں ہیں جی؟ یہ سمجھے نا، پہلے یقین ہو کہ یہ حدیں نہیں، تب یقین ہوگا کہ یہ رسمیں ہیں جی۔ تو جب یہ یقین نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ پتہ نہیں حد ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے یہ کس طرح لازم آ گیا؟ جس طرح یہ شک پڑا پھر ادھر بھی شک پڑے گا نا، یہ پتہ نہیں حد ہے کہ نہیں، تو پھر ادھر بھی تو شک ہی پڑے گا نا، یہ پتہ نہیں رسم ہے کہ نہیں۔ جب ایک شے کا یقین ہوگا نا تب دوسری وجود میں آئے گی نا، تو جب یہ علم نہیں، یہ یقین نہیں کہ یہ حدیں ہیں، تو اس سے یہ کس طرح لازم یہ کس طرح یقین ہو گیا کہ یہ رسمیں ہیں؟ گل سمجھیے، اب منع کر بچہ جی، اس لیے کہ عدم علم اس بات کا کہ مفہومات حدیں ہیں، ان مفہومات یہ جو پانچ تعریفیں کی ان کے حدیں ہونے کا علم نہیں، یعنی یقین نہیں کہ یہ حدیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو یہ نہیں واجب کرتا علم اس بات کا یہ مفہومات رسمیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صاحب عیسیٰ ہوجی نے پانچوں کلیوں کی تعریفوں میں وَيُرْسَمُ کہا ہے، تو یہ جو تعریفیں کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ رسمیں ہیں، حدیں نہیں ہیں، تو کیا دلیل ہے کہ یہ حدیں نہیں ہیں رسمیں ہیں جی؟ اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے کہ جائز ہے، ممکن ہے کہ پانچوں کلیوں کی حدیں کوئی اور ہوں اور یہ ان حدوں کو لازم ہوں اور خاصے ہوں، تو خاصے کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے۔ یہ کلیوں کی بات پوری ہوگی تو تم کل پر سمجھا سی کلیاں 5 آ گئی ہیں، کون سی؟ تو کلیوں کی بات مقصود نہیں ہوتی، منطق کے اندر 2 مسئلے ہیں،
قول شارع جی اور حجت. قول شارع مرکب ہوتا ہے کلیات سے، اس لیے کلیات کی بحث کی جاتی ہے. حجت مرکب ہوتی ہے قضایا سے، اس لیے قضایا کی. تو کلیات آ گئی ہیں، کلیات کی بحث جس مسئلے کے لیے پڑھی ہے وہ مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے. پڑھو جی. قال القول الشارح الحد قول دال على ماہیت الشیء وهو الذي يترتب عن جنس الشیء وفصله قریبین كالحیوان الناطق بالنسبة الى الانسان وهو الحد التام بس اب ایک مرتبہ متن آنا ہے، پھر ایک مرتبہ شرح آنی ہے جی. شرح میں مزید مسائل ہوتے ہیں تو غور فرماؤ گے تو تاں پلے پوے کہ نشے خدا دے بندے ہو. مسئلہ نمبر مڈو شڈو شروع ہو رہا ہے القول الشارع. القول الشارع. تو یہ جو مسئلہ شروع کرتے ہیں پہلے اس کا عنوان باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل. تو اب یہاں سے مسئلہ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ قول الشارع. تو مسئلہ نمبر 1، ماتن صاحب حد تام کی تعریف کرتے ہیں. کس کی؟ ماتن صاحب حد تام کی تعریف کرتے ہیں. باقی تینوں کی تعریف نہیں کریں گے، صرف حد تام کی تعریف کرتے ہیں. حد تام قول بمانا مرکب. حد تام ایسا مرکب ہوتا ہے جو شے کی پوری ماہیت پر دلالت کرتا ہے. ہاں جی. حد تام ایسا وہ مرکب ہوتا ہے جو شے کی پوری ماہیت پر دلالت کرتا ہے. پھر حد تام وہ مرکب ہوتا ہے جو شے کی پوری ماہیت پر دلالت کرتا ہے. حد تام وہ مرکب ہوتا ہے جو شے کی پوری ماہیت پر دلالت کرتا ہے. ایشا بس گل سمجھیا. حد تام کیسے بنتی ہے؟ حد تام بنتی ہے شے سے مراد معرف، شے سے مراد جہاں بھی تعریف کرنی انہوں شہر تعبیر کرنا ہے. جہاں بھی شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب سے جو تعریف مرکب ہوتی ہے اس کو حد تام کہتے ہیں. اس کو کیا کہ شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب سے جو تعریف مرکب ہوتی ہے اس کو حد تام کہتے ہیں. حد تام کہتے ہیں. اب آگے جو مثال مشہور چل رہی ہے، مثلا انسان. کون؟ انسان. اس کی جنس قریب ہے، حیوان فصل قریب ہے، ناطق. ان دونوں کو جوڑ کر تعریف کریں کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. الحیوان الناطق. تو یہ کیا ہے انسان کی مطلب ہے جی. کل پلے پہ کہ کوئی نہیں. شارع ماتن صاحب نے قول شارع کی بات شروع کی ہے تو حد تام کی تعریف کرتے ہیں، باقی تینوں کی تعریفیں نہیں کریں گے. اچھا جی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شرح آ رہی ہے. حد تام ایسا مرکب ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے شے کی ماہیت پر. واہ واللہ سے یہ بیان کیا ہے کہ حد تام کیسے بنتی ہے. شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب کو جوڑیں تو یہ مجموعہ شے کی حد تام ہوتا ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے انسان، اس کی جنس قریب ہے حیوان، فصل قریب ہے ناطق. دونوں کو جوڑ کر انسان کی تعریف کریں الحیوان الناطق، تو یہ انسان کی تعریف حد تام ہے. حد کہا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے قول شارع یہ عنوان ہے بھئی. ہوں باس کندی شروع ہے؟ قول شارع دی. الحد حد. تو قول شارع کی 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. تو پہلے کی تعریف حد مراد حد تام ہے. قول ہوتا ہے ایسا قول جو دلالت کرتا ہے شے کی ماہیت پر. کل مک گئی واہ ہوا اور حد تام. تو لکھا کہ حد تام کا حکم ہے، مطلب ہے کہ حد تام بندی کیویں میں. اور حد تام الذی وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس اور شے کی فصل قریبین سے. بھائی جنس قریب تے فصل قریب تو 2 قریب ہون تو کی بنتا ہے؟ جیسا کہ حیوان ناطق انسان کی نسبت سے، اور یہ حد تام ہے
پیچھے دسیا نہیں حد تام ہے، وہ تنوں انج عرض کیتی ہے اے آخر تے بھی اے جو کچھ بیان کیتا ہے کی ہے ہاں بے شاباش فرمایا ماتن رحمہ اللہ نے قول شارے حد قول ہے ایسا قول جو دال ہے شے دلالت کرتا ہے شے کی ماہیت پر جی، اور وہ اور حد تام وہ ہوتا ہے جو اور حد تام وہ ہوتی ہے، اور حد تام وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس اور فصل قریبین، اور شے کی فصل ہی ضمیر ہے نا یار، اور شے کی فصل قریبین سے جی، جیسا کہ حیوان ناطق انسان کی نسبت سے چل بھی نہیں کیا، اور وہ حد تام ہے۔ شابہ بے شابہ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے قول شارے حد قول ہے ایسا قول جو کہ دلالت کرتا ہے شے کی ماہیت پر اور وہ اور حد بہو الذی اور حد تام الذی وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس سے اور شے کی فصل سے قریبین سے، جیسے نسبت سے، نسبت کرتے ہوئے طرف انسان کی نسبت سے، جی میں مانا کرو ٹھیک ہے، اور وہ چلو جی اگے ناقص وهو الذي يتركب عن جنس بعيد وفصله القريب قال جس میں عن جنس بعید لکھا ہے نا، مجموع منطق ہے ان کھول وهو الذي يتركب من جنس البعيد من جنس البعید، سمجھ آئیے انج عبارت ہے وہ ہی دا مرجع شے وے جی، چلو جی من نے کہ آنے اب من تانے کچھ ہے ہوندہ جی، من جنس سے شبہ عن جنس البعید عن جنس البعید وفصله القریب، اگو ہے نا وفصله القریب، وہ ٹھیک ہے عبارت کل جسم ناطق بالنسبت الى الانسان، بس تعریف کی دوسری قسم ہے حد ناقص، تعریف کی سن دھیان نال، حد ناقص مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے، اس کی مثال ہے جس طرح انسان کی جنس بعید ہے جسم اور فصل قریب ہے ناطق، تو تعریف کریں الجسم الناطق، تو یہ انسان کی تعریف حد ناقص ہے جی۔ تعریف کی دوسری قسم ہے حد ناقص، حد ناقص وہ مرکب حد ناقص وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، اس کی مثال انسان کی جنس بعید ہے جسم اور فصل قریب جسم بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، جوہر بھی ہے، سارے جنس بعید ہیں جی، کوئی بھی جوڑ سکتے ہو، اور فصل قریب ہے ناطق، ان دونوں کو جوڑا کل جیسا الجسم الناطق، تو یہ انسان کی تعریف حد ناقص ہے، اگر سمجھے نہیں کیا الجسم الناطق یہ انسان کی، الجوہر الناطق یہ بھی سمجھ آئیے، الجسم النامی ناطق، الجسم المطلق ناطق، الجوہر الناطق، یہ ساری جڑی گل دسدا پکاؤ نہ پکن تے پھر گل بن گئی۔ اور حد ناقص وہو الذی، اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے ان جنس سے ہل بعید، ہی دا مرجع شے وے، پیچھے ایک باری شے آ چکے ہو، ان جنس شے سمجھائیے، شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے، اور ہی ضمیر دا مرجع شے وے، جیسے جسم ناطق انسان کی نسبت سے، نسبت کرتے ہوئے طرف انسان کے، دو میں طرح مانا ٹھیک ہے، شابہ جی۔ اور حد ناقص اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف۔ ہاں جی نکیا حد ناقص اور وہ ہوتی ہے جو کہ
کے مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناطق انسان کی نسبت سے۔ شاباش جی۔ والرسم التام وهو الذي يتركب عن جنس الشيء القريب وخاصته اللازمة كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان۔ بس تعریف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ کیا کہ تعریف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ رسم تام وہ رسم ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ لازمہ سے، شے کے جیسا کہ انسان کی تعریف کریں جنس قریب، حیوان خاصہ لازمہ کون؟ سمجھائیے جی، خاصہ داہک۔ کیڑا داہک؟ ہاں، تو یہ الحیوان الداہک مراد بالقوہ، یہ انسان کی کیا ہے؟ یہ رسم تام۔ ہاں بشابہ۔ تعریف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ رسم تام وہ رسم ہے، رسم تام وہ رسم ہے، وہ رسم ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور شے کے خاصہ لازمہ سے، جیسا کہ انسان اس کی جنس قریب ہے اور خاصہ لازمہ ہے بالقوہ۔ تو تعریف کریں الحیوان الداہک، تو یہ حد تام ہے، شاباش سے رسم تام ہے۔ کس کی؟ انسان کی۔ کیا کہ رسم تام وہ رسم ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ لازمہ سے، ہاں، جیسے حیوان بالآخنا، جیسا کہ انسان کی جنس قریب ہے، جیسا کہ انسان کی جنس قریب ہے حیوان اور خاصہ لازمہ ہے داہک بالقوہ، تو ان کو جوڑ کر انسان کی تعریف کریں کس طرح؟ الحیوان الداہک۔ تو یہ کیا ہے انسان کی؟ چلو جی، اور رسم تام، اور وہ کون رسم تام؟ اللہ جی وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور شے کے خاصہ لازمہ سے، جیسا کہ حیوان داہک انسان کی تعریف میں جی۔ اور رسم تام اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور شے کے خاصہ لازمہ سے، جیسا کہ حیوان داہک انسان کی تعریف میں۔ اور رسم تام اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور شے کے خاصہ لازمہ سے، جیسا کہ حیوان داہک انسان کی تعریف میں۔ والرسم الناقص وهو الذي يتركب عن ارضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه عريض الأظفار باشرة مستقيم القامة ضحاك بالطبع۔ اچھا جی، چوتھی قسم ہے تعریف کی رسم ناقص۔ رسم ناقص کے مرکب ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ رسم ناقص کے مرکب ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی کسی شے کی تعریف کرنی ہو رسم ناقص کی شکل میں، کسی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت ماتن بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسم ناقص وہ ہوتی ہے کہ شے کے ارضیات جمع کریں اور ان کا مجموعہ صرف اس شے میں پایا جائے، یہ مجموعہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ تو ارضیات کا مجموعہ جو ایک شے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ مجموعہ جو ہے اس شے کی تعریف اگر بنائیں
تو یہ بنے گا رسم ناقص. کبرے میں یہ ایک لفظ کا معنی سمجھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی کہ کون نہیں سمجھایا؟ یہ مثال ہے، یہ بیان کیا ہے. تعریف کی چوتھی قسم ہے رسم ناقص. رسم ناقص اگر اس کے مرکب ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں. شے کی تعریف کریں اگر چوتھی قسم رسم ناقص، اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ شے کے چند ارضیات ہوں، یعنی اکیلی کے لیے عرض عام ہے. عرض عام کون ہوتی ہے؟ جو شے ایک شے کے ساتھ خاص نہ ہو، کئی حقیقتوں میں پائی جائے. تو چند ارضیات ہیں، چند اکیلی وہ عرض عام ہے، لیکن جب ان کو جمع کرے تو پھر وہ مجموعہ ایک شے کے ساتھ خاص ہے. گویا وہ مجموعہ من حیث المجموعہ وہ خاصہ ہے. مجموعہ تو یہ تعریف کیا بنے گی؟ اب اس کی وہی بات ہے کہ دو قدموں پر چلنے والا یہ صرف انسان ہے؟ چوڑے ناخنوں والا اور بھی ہیں جی، تو صاف چمڑے والا اور بھی ہیں، سیدھے قد والا یہ انسان میں ہے، یہ اپنی طبیعت سے ہنسنے والا یہ بھی. اچھا، دو قدموں پر چلنے والا، چوڑے ناخنوں والا، صاف چمڑے والا، سیدھے قد والا، اپنی طبیعت سے ہنسنے والا، یہ ایک ایک جو ہے وہ عرض عام ہے. لیکن جب ان کو جمع کریں گے تو یہ صرف انسان کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے. یہ ساری باتیں جمع صرف انسان کے اندر ہے، کسی اور کے اندر. تو یہ تعریف کریں کہ انسان کیا ہے، وہ کہ الانسان هو ماشن لا قدم ہے عریض الاظفار باد البشرت مستقیم القامت دہاکم بالطبع. تو یہ کون سی تعریف ہے؟ ٹھیک نہ لے کر نہ لگاؤں پہ کر رسم ناقص. گل سمجھی کہ شے رسم ناقص پلے پہ کہ کوئی نہیں. لفظوں کا معنی سمجھ آتا ہے کو نہیں آتا. آج جڑے سارے لفظ نے دونوں دو قدموں پر، دو چوڑے ناخنوں والا. چوڑے دا مطلب ہے بھی ایک نو بچ چیر کو نہیں، جی مجھ گان ہوں پیڑا بکری ہوتا ہے، یہ مطلب ہے بھی جی. صاف چمڑے والے. چلو جی. اور رسم ناقص پیچھے بھی کنیا کتابیں پڑھیا مختلف طریقے اور بھی پیچھے کبرے 4-5 طریقے گزرے سن جی رسم ناقص دے جی. اور رسم ناقص اور رسم ناقص وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے، ایسے ارضیات کہ مختص ہے جملہ ان کا، جملہ میں نے سارے ایک حقیقت کے ساتھ، ایک ایک تو غیروں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ سب کا مجموعہ جو ہے وہ صرف ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو. جیسا کہ ہمارا قول انسان کی تعریف میں کہ انہ ہو جڑا ہے معرف ہے کہ انسان یہ معرف ہے، اگو معاشن کو تعریف ہے چلنے والا ہے اپنے دونوں قدموں پر، چوڑے ناخنوں والا، صاف چمڑے والا، سیدھے قد والا، طبیعت سے ہنسنے والا. چل بھائی. اور رسم ناقص اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے، ایسی ارضیات کے مختص ہوں جملہ ان کا، جملہ میں نہیں سارے کہ وہ سارے ارضیات مختص ہوں کس کے ساتھ؟ ایک مختص ہوں وہ سارے ایک حقیقت کے ساتھ. جیسا کہ ہمارا قول انسان کی تعریف میں بے شک انسان چلنے والا ہے اپنے دونوں قدموں پر، چوڑے ناخنوں والا ہے، سیدھے صاف چمڑے والا، سیدھے قد والا اور طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا. ہمیں اور نہیں آخر طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا جی. اور رسم ناقص اور وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے، ایسے ارضیات جو کہ مختص ہیں جملہ ان کے ایک حقیقت کے ساتھ. جیسے کوئی ہمارا انسان کی تعریف میں بے شک انسان چلنے والا
ہے اپنے قدموں پر چوڑے ناخنوں والا، صاف چمڑے والا، سیدھے قد والا، ہنسنے والا طبیعت کے ساتھ۔ تعریف جملہ نہیں ہوتی، تعریف جملے کی جز ہوتی ہے، ایک قانون یاد رکھو۔ جو پورے درس نظامی میں جہاں بھی آپ تعریفیں پڑھیں گے، اس تعریف کی جب آپ ترکیب کر کے لائیں تو جملے کی جز بنے گی۔ تعریف بلکہ معرف مبتدا ہوتا ہے، تعریف خبر ہوتی ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ معرف ترکیب کے اعتبار سے، جو بھی تعریف ہے ترکیب کے اعتبار سے وہ جملے کی، کیونکہ جملہ بنے چاہے پھر تو قضیہ بن گیا کہ تو تعریف مفرد ہوں ہے، قضیہ نہیں ہوں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ادھر ویکھو، یہ 13 لینا لمی ہے۔ انا ہو ضمیر اے معرف ہے، کون؟ اسم، اے مبتدا ہے۔ ماشن علا قدم میں ہے پہلی خبر ہے، عریض الاظفار دوسری خبر ہے، بعد البشرات تیسری خبر ہے، مستقیم القامت چوتھی خبر ہے، دہاک بتبا پنجویں خبر ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ مبتدا اپنی 5 خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ گل سمجھیے کہ نہیں؟ تو تعریف کی اگر آپ ترکیب کریں گے تو جملے کے جز بنے گے۔ گل سمجھیے؟ تو جملہ کس طرح بنتا ہے؟ معرف بنتا ہے مبتدا، اور معرف بنتا ہے اس کی سارے جمع کر کے لائیں گے تو وہ جز بنے گا، تو وہ اس کی خبر بنتا ہے۔ گل سمجھی جی؟ اچھا جی، پلے پئی کہ کوئی نہیں؟ کیا پلے پئی ہے؟ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرح پھر کیوں آ رہی ہے؟ کون سی؟ رسم حد تام، وہ جی کھول جلدی کر، کھول لے، مطالعہ کرا کرے فارسی لکھو۔ میرات المنطق پوری کتاب ایک فارسی دی شرح اس دی عیسیٰ کو جی دی، پہلے متن پڑھیا پھر نال فارسی حاشیہ پڑھا جو کوئی تھوڑی ہمت کیتی جا جی۔ یہ چوتھی لائن کے درمیان میں دیکھیں لکھا ہے وہ میر سید شریف، ٹھیک ہے؟ اچھا دھیان کر، میر سید شریف رحمہ اللہ نے، اب تھوڑا سا پیچھے چلے، تیسری لائن کے درمیان میں، اور حاشیہ نمبر 2 رسم ناقص نظر آئیے، حاشیہ نمبر 2 رسم از بہر مانا بیان کرتا ہے اس کو رسم ناقص کیوں کہتے ہیں؟ رسم تام، رسم ناقص نظر آئیے۔ اچھا جی، و جنس باشد و گاہ تعریف رسم ناقص بدین طور کردہ شود کے رسم ناقص آست کہ مرکب باشد از جنس بعید و خاصہ ایک۔ شے کی جنس بعید اور خاصے کو ملائیں تو یہ کیا ہوتی؟ شے کی جنس قریب اور خاصہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رسم تام۔ تو جنس بعید اور خاصہ مل جائے تو اکیلا خاصے کے ساتھ شے کی تعریف کریں تو یہ بھی مثال، دونوں کو مثال دیتے ہیں۔ جسم داہک، یہ کون سی تعریف ہے انسان کی؟ فقط داہک۔ میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ نے بہت ساری اور صورتیں بیان کی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ عرض عام اور خاصہ سے اگر تعریف کریں تو یہ بھی، مثلا معاشی داہک انسان کی تعریف کریں، معاشی داہک، تو یہ بھی، اور عرض عام اور فصل سے اگر مرکب ہو بفصل را در حد ناقص، انہوں نے کہا ہے کہ عرض عام اور فصل، ویسے جنس قریب اور فصل قریب، جن سے بعید اور فصل قریب ملے تو یہ حد ناقص بنتی ہے، یاد ہے؟ لیکن میر صاحب نے فرمایا اگر شے کی عرض عام اور فصل قریب کو جمع کریں تو یہ بھی شے کی حد، جیسے معاشی ناطق انسان کی تعریف میں، سمجھیا؟ اور فصل اور خاصے سے مرکب کریں، و مرکب از فصل و خاصہ ہم در حد ناقص، کہ فصل اور خاصہ جمع کریں تو یہ بھی شے کی تعریف، جیسا کہ الناطق داہک، الناطق کس کی تعریف؟ کہتے حق یہی ہے جی، حق جس نے ان مرکبات کو تعریفوں سے نکالا ہے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، غلطی ہوئی ہے جی۔ تو یہ رسم ناقص کے مرکب ہونے کی صورتیں اور حد ناقص کے مرکب ہونے کی اور صورتیں بھی آپ کو میں نے عرض کی ہیں جی۔ پلے پہ ایک کوئی نہیں، انہوں نے ذرا پھیرا دے لیا جی، کل سمجھیے؟ شرح پڑھنی ہے تو شرح میں وہ وضاحت کریں گے کہ اس کو حد کیوں کہتے ہیں، پھر تام کیوں کہتے ہیں، اس کو رسم کیوں کہتے ہیں، پھر ناقص کیوں کہتے ہیں، اور مثالیں ان کی وضاحت کریں گے۔